عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، قاریوں میں سے ایک ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گواہی دی تھی کہ عبداللہ بن مسعود کے پاؤں کی پنڈلی میزان میں قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ بھاری۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی موت کا جب وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے گناہوں سے شکایت ہے۔ ایک آدمی ان کے پاس گئے، کہا کہ ماں تشتکی، آپ بیمار ہیں، کیا ہے آپ کو پریشانی؟ کہا کوئی پریشانی نہیں، میں اپنے گناہوں سے مجھے شکایت ہے۔ کہا وما کیا چاہتے ہیں؟ وما تشتہی، کیا چاہتے ہیں؟ کہا عفو ربی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے۔ تو یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا، وہ دنیا کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے سماج میں 1,44,000 صحابہ ہیں۔ لیکن یہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، جبکہ ان کے سماج میں بڑی غربتی تھی، لیکن دل آج کی دنیا کے مالداروں سے بہت زیادہ مالدار تھا۔ قرآن مجید نے ان کی غربت کو جو بیان کیا ہے، اور ان کے نفس دنیا کی غربت کو اور دل کی مالداری کو جو بیان کیا ہے، آپ سورہ توبہ کھول کر کے پڑھیں۔ مسلمانوں جن کو زندگی سے مایوسی ہے، جن کو پریشانی ہے، وہ سورہ توبہ کھول کر کے 2 آیت تو کم سے کم پڑھ لو سورہ توبہ کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ مدینے کا جو سماج تھا، جو غریب صحابہ تھے، دن بھر مدینے کے بازاروں میں مزدوری کرتے تھے، اور دن بھر کی مزدوری کچھ جو پا لیتے تھے، کچھ کھجور پا لیتے تھے، اور اسی میں سے وہ پیٹ کاٹ کر آدھے کلو اگر کمائے تو 1 پاؤ، 1 کلو کمائے تو آدھے کلو لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ دیتے تھے کہ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ تو منافقین جو مدینے کے گھرو گھنٹال تھے، عبداللہ بن ابی کے شاگرد، یہ ان صحابہ کرام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان مذاق کو بھی اور ان کے لیے جو وعید آئی ہے اس کو بھی قرآن نے سورہ توبہ میں کوٹ کیا ہے کہ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ منافقین مدینے کے وہ صحابہ جو نفلی صدقہ کرتے ہیں ایمان والوں میں سے، ان کو مذاق اڑاتے کہ یہ آدھے کلو جو لے کر کے آتے، آدھے کلو کھجور لے کر کے آتے، ان کے دن بھر خود کماتے مزدوری کرتے، اللہ ان کے آدھے سیر کا محتاج ہے۔ قرآن نے ان کی تعریف کی والذین لا یجدون الا جہدہم، ان کا عالم یہ ہے کہ دن بھر محنت کر کے مشقت اٹھا کر کے یہ مومنین کی جماعت لاتی ہے مزدوری کر کے اور اپنے نبی کے قدموں میں ڈال دیتی ہے اپنے پیٹ کاٹ کر کے۔ سخر فیسخرون منہم، یہ منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان مذاق اڑانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ توبہ اور آگے معاملہ پڑھیں، 10ویں پارے کے آخری صفحہ پڑھیں آپ، وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ، یہ والے رکوع پر آگے دیکھیں، صحابہ کرام کو غم ہوتا تھا کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں ہوتا، ان کی آنکھیں بہہ پڑتی تھیں کہ ہمارے پاس نہیں۔ یہ ہوتا ہے آج ہمارا معاملہ یہ کہ ہمارے پاس مال ہے، کوئی مانگنے والا آ جائے، کوئی یتیم آ جائے، کوئی غریب آ جائے، اللہ کی راہ میں دینے کا معاملہ ہو تو ہمارے منہ بن جاتے ہیں، ہمارے چہروں سے رنگ اڑ جاتے ہیں، ہمارے چہروں پر حشاش بشاش نہیں رہتے کہ بھائی ان کو دینا پڑ جائے گا مجھے۔ کیوں؟ یہ ساری باتیں اس لیے ہے مسلمانوں کہ دنیا کا نشہ چڑھا ہوا ہے، دنیا کی محبت کا نشہ چڑھا ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اگر ہوگا تو ہمیشہ مایوسی آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ کو 1 کروڑ ہوگا تو آپ مایوس اس بات پر ہوں گے یا اللہ میرے پاس 5 کروڑ ہو جاتا۔ آپ کے پاس 5 کروڑ ہوگا تو آپ کو مایوسی ہوگی یا اللہ جس کے پاس 10 کروڑ ہے اس کو دیکھ کر ہائے میرے پاس بھی اس طرح ہو جاتا۔ تو آپ کی مایوسی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اگر دنیا کی محبت کا روگ اور کوڑ آپ کے دل میں اگر لگا رہے گا۔ لیکن صحابہ کرام کی طرح اپنے دلوں کو دنیا کی محبت سے اگر پاک رکھو گے، یہ مایوسی کی بیماری نہیں ہوگی۔ مسلمانوں آپ کہاں ہو؟
آپ قرآن مجید کو کھولو، آپ رقائق کے باب کو کھولو، حدیث کی کتابوں میں صرف رفع الیدین اور آمین بالجہر اور ناف نیچے باندھنا ہے، ہاتھ نیچے باندھنا ہے ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر، امام کے پیچھے صرف فاتحہ پڑھنی نہیں پڑھنی، صرف یہی مسائل نہیں لکھے ہوئے ہیں، رقائق کے باب بھی ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے معاملے میں کیا کہا ہے، علماء کو کبھی وہ بھی پڑھ کے سنانا چاہیے۔ تراجم کی کتاب میں وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری، آج وہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کتابوں میں لیلا مجنون کی داستان کی طرح قصے پارینہ نہیں بننا چاہیے، وہ کھول کر پڑھا جانا چاہیے، ان کے بھی دروس ہونی چاہیے تاکہ پتہ ہی چلے کہ ان لوگوں نے دنیا کو کیا اہمیت دی، اور دنیا کو لات مارا، ان لات مارنے کے باوجود بھی انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اور آج تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن اس محبت کے نشے میں اتنے زیادہ مخمور ہو کہ آپ کو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ کے گھر پر آپ کی حکومت نہیں، ڈیو ٹو اس نشے کی سزا ہے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں، صحابہ کی زندگیاں کیسی تھیں، آپ مایوس ہوتے ہو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر تھے۔ آئیے ذرا تراجم کی کتاب سے دیکھتے ہیں، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام گئے تھے دورے پر تو گورنر کے گھر میں گئے تھے۔ گورنر اتنا بڑا ورڈ ہے دنیا میں آج کل، کوئی کہے کہ دہلی کا گورنر تو ان کے گھر کی حویلیاں آپ کو نظر آنے لگیں گی یہیں سے، ہے کہ نہیں بھائی؟ دلی میں ان کی حویلی بہت مشہور اور معروف ہو، گورنر ہاؤس کے نام سے فیمس ہوتا ہے ہر سے، لکھنؤ میں گورنر ہاؤس بہت فیمس ہے، پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں۔ تو گورنر تھے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں گورنر ابو الدرداء کے گھر میں گیا، پیدا ہوا بدون غلط۔ گورنر کا دروازہ گھر کے اندر کنڈلی میسر نہیں تھی دروازے میں، وہ آپ سے آپ دھکا دینے سے کھل گیا، اور انہوں نے اندھیرے میں استقبال کیا، گھر میں چراغ جلانے کے لیے چراغ میسر نہیں، گورنر کا گھر ہے، اور امیر المومنین کہتے ہیں انہوں نے اندھیرے میں مجھے استقبال کیا، ویلکم کیا اور بٹھایا اپنے بستر پر۔ جب میں نے بستر کو ٹٹولا اس اندھیرے میں تو بستر کے اندر گھاس پھوس بھرے ہوئے تھے، تو اور ان کے اوڑھنے کے لیے ایک چادر پڑی تھی، جبکہ آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں ہونا، دمشق کے اندر ٹھنڈی مائنس سے نیچے جاتی ہے، جیسے اپنے یہاں کا کشمیر مائنس سے نیچے زیادہ ٹھنڈی جاتی ہے۔ اس وقت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے گھر کی حالت کو دیکھا تو کہا کہ ابو الدرداء میں تو آپ کے لیے مدینے سے بیت المال سے چیزیں بھیجتا ہوں، اور کہا تھا اس چادر کو دیکھ کر ما یغنیک عن برد دمشق، اے ابو الدرداء یہ پتلی سی چادر دمشق کی ٹھنڈک میں تمہیں کیا بھی فائدہ دے گی، ٹھنڈی سے کیا روکے گی آپ کو، آپ کس قدر زندگی کاٹتے ہو۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین عمر فاروق سے یہ نہیں کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہاں امیر المومنین آپ مجھے بھیج دیجئے، آپ چلیے بازار سے کمبل خرید دیجئے، آپ بازار سے گدے لے دیجئے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، یا عمر الم تسمع حدیثا حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر آپ ایسی باتیں کرتے ہو، آپ کو تعجب ہو رہا ہے میرے زندگی سے، آپ نے کیا وہ حدیث نہیں سنی جو ہم سب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی؟ حضرت عمر نے کہا وہ کیا حدیث ہے؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیکن بلاغ احدکم من الدنیا کذات الراکب، کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے دنیا سے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے جتنا کہ ایک مسافر کو راستے کا کھانا ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اس زندگی سے؟ یہ انسان ایک مومن کی شان ہونی چاہیے۔ ہم کہاں ہیں مسلمانوں؟ امام مالک ان کا ترجمہ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجیے، علم دین کے خاطر وہ اپنے گھر کی چھت کی لکڑیاں نکال کر کے بیچ دیتے۔ امیر المومنین فی حدیث شعبہ ابن حجاج کا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، ماں
کے پاس ہانڈی تھی کھانا پکانے کے لیے، روشنائی حدیث لکھنے کے لیے ختم ہو گئی تو کھانا پکانے کی ہانڈی لے کر جا کر کے بازار میں بیچ دیا اور روشنائی خریدا، لیکن بندوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کیونکہ دنیا کا نشہ ان لوگوں کے اندر چڑھا ہوا نہیں تھا۔ آج ہمیں کیوں پریشانی ہوتی ہے اتنی زیادہ؟ آپ حضرت سلمان فارسی کا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت سلمان فارسی کے ترجمے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی کو موت کا وقت آیا وہ بہت زیادہ بے چین تھے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں روتے ہیں، کیا ہوا؟ کیا آپ کو دوستوں کی جدائی کا غم ہے، بیوی بچوں کی جدائی کا غم ہے، دنیا سے جانے کا غم ہے، کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں، میرے رونے کی کچھ اور وجہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ عہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِيَكُنْ بَلَاغُ أَحَدِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ وَحَوْلِ هَذِهِ الْأَزْوَاجِ۔ وہی حدیث جو دمشق میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تھی، وہی حدیث حضرت سلمان فارسی اس پوچھنے والے کو سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے عہد و پیمان لیا تھا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے دنیا سے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے جتنا کہ ایک مسافر کو راستے کا کھانا کافی ہوتا ہے، اور میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میرے گھر میں یہ سامان پڑے ہوئے ہیں، میں اس احساس سے رو رہا ہوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو شاید پورا نہیں کیا۔ اب آپ دہلی میں ہوں، کوئی بہار میں نہیں ہوں جہاں کتابیں میسر نہیں ہوتی، آپ دہلی کے اندر ہزاروں جلد سیر اعلام النبلا کے آپ کے الکتاب انٹرنیشنل میں اور دلی کی کتاب لائبریریوں میں پڑھی ہوگی، کھول کر کے دیکھو۔ غور طلب بات یہ ہے مسلمانوں کہ آخر حضرت سلمان فارسی کے گھر میں وہ کیش کے کون سے باکس تھے اور کون سے سونے کی اینٹیں پڑی تھی اور کون سے دینار و درہم تھے جس کی موجودگی میں حضرت سلمان فارسی اس احساس سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ یہ اصل بات ہے غور کرنے کی۔ تو حضرت سلمان فارسی کا ترجمہ علامہ ذہبی نے کی جو کتاب ہے اس میں آپ کھول کر کے دیکھیں، صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ 3 چیزیں تھیں جن کی موجودگی میں حضرت سلمان فارسی کو موت کے وقت رونا آ رہا تھا، اس احساس سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ وہ 3 چیزیں ہیں، اجانۃ وجفنۃ ومدخلۃ، یعنی ایک پانی رکھنے کا برتن، ایک پانی نکالنے کا برتن اور ایک کھانا کھانے کی پلیٹ۔ یہی گھر کا سامان تھا۔ علامہ ذہبی اس کے آگے لکھتے ہیں کہ ان سامان کی قیمت 20 درہم بھی نہیں تھی، یعنی موجودہ جو روپیہ آپ کے ملک میں اس سے 500 روپے کا بھی سامان حضرت سلمان فارسی کے گھر میں موجود نہیں تھا۔ لیکن وہ تو مایوس نہیں تھے۔ آپ مایوس ہو کر سماج میں خودکشی پر اترتے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آپ زندگی سے مایوس ہوتے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آپ ان صحابہ کرام سے زیادہ مایوس پریشانیوں والی زندگی آپ نہیں کاٹ رہے۔ آپ سوچو تو صحیح، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں دیکھو، آپ کو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے تشریف لے گئے، موت آئی اور آپ نے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کو روح والی چیز انسان یا جانور کچھ بھی یأکلہ ذو کبد، جس کو روح والی چیز کھا سکے سوائے آدھی کلو جو کے جو میرے الماری پر رکھا ہوا تھا۔ مسلمانوں غور کرو، امتیوں، کیا تمہارے لیے سامان تسکین نہیں ہے ام المؤمنین کے جملے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا، جو بیٹے تھے قدرت نے سب کو بچپن میں اپنے پاس بلا لیا تھا، کوئی سن بلوغ کو پہنچ بھی نہیں پائے تھے آپ کے صاحبزادوں میں سے، اور امہات المؤمنین میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کا انتقال نہیں ہوتا، ساری کے ساری امہات المؤمنین بھی موجود تھیں اور دنیا سے جا رہی ہیں، اور گھر میں آدھے سیر جو پڑے ہوئے ہیں
امہات المومنین کو تو مایوسی نہیں تھی، وہ تو نہیں رو رہی تھی اللہ کے رسول آپ دنیا سے جا رہے ہو، کیا کھائیں گے ہم؟ اللہ رزاق ہے، ان کو پتا تھا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا کسی کو گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کو پتا ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے اٹھا کے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رب نے ان کو کتنا دیا کہ ہر سال وہ حج کیا کرتی تھی۔ اللہ رزاق ہے، اللہ دینے والا ہے، جس کو چاہے گا دے گا۔ لیکن اگر آپ کو غریب یہ آپ آج کا سماج ہوتا، انسان اتنی بیویوں کو چھوڑے جا رہا ہے اور آدھی کلو جو چھوڑ کر دنیا سے، آپ سوچیں امہات المومنین کو نہ مایوسی ہے، نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوسی ہے، نہ گھر میں مایوسی۔ آپ کہاں ہو مسلمانوں؟ کیا ان باتوں میں آپ کے لیے تسکین کا سامان نہیں؟ کیا آپ اپنی زندگیوں سے مایوس ہو؟ آپ غریبی سے پریشان ہو؟ ذرا سی غریبی آئی تو ہاتھ پھیلانے لگتے ہو؟ نہیں مسلمانوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب ہے، آپ اس میں دیکھو ہم کس نبی کی امت ہیں، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیسے خودداری کی تعلیم دی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنت ردیفا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، کہ میں ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گدھے پر سوار تھا۔ فلما جاوزنا بیوت المدینہ قال کیف بک یا ابا ذر اذا كان بالمدینہ جوع تقوم عن فراشک لا تبلغ مسجدک حتى یجهدک الجوع۔ اے ابو ذر، مدینے میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اتنی بھوک مری ہوگی کہ تم اپنے بستر سے اٹھ کر اپنی مسجد کو نہیں پہنچ سکو گے، کہ بھوک تم کو بے قرار کر دے گا، اتنی بھوک ہوگی، تم کیا کرو گے اس وقت؟ یہ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول ہی اس سوال کا جواب بہتر جانتا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ تعفف یا ابا ذر، اے ابو ذر مانگنے سے پرہیز کر۔ اس گھڑی میں بھی مانگنا مت کسی سے، یہ مانگنا اچھی چیز ہے۔ لوگوں، دنیا کا فلسفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں سمجھا دیا۔ تم کہاں کھوئے بیٹھے ہو؟ آج مسلمانوں کے معاملات کمزور ہیں، معاف کرنا مجھے۔ مسلمان کی پہچان ہو گئی کہ کسی کے پیسے لے لو اور فون بند کر دو، اللہ ماشاء اللہ، غلط کہہ رہا ہوں، آپ لوگ بازاروں میں رہتے ہیں، درست۔ مسلمانوں کی پہچان ہو گئی ہے کہ کسی کے پیسے لے کر کے بھاگ جاؤ، قرضے لے کر کے ٹال مٹول کرو، یہ سب مسلمانوں کی پہچان ہے۔ لوگوں، ایسا نہیں ہے، یہ سب صرف دنیا کا نشہ ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو کچھ اور باتیں، آپ کا ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ نہیں، آپ کو کچھ اور باتیں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے اور آپ زندگی گزارنے میں آپ کہاں ہو اور کہاں ہونا چاہیے، بربادی کی کس دہلیز پر ہو اور کہاں ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، کہ جو لوگوں کے مال بطور قرض کے لیتا ہے، دینے کی نیت ہے تو اللہ اس کا ادا کر دیتا ہے۔ ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله، اور جو لوگوں کے مال اس نیت سے لیتا ہے کہ دینا ہی نہیں، موبائل فون بند کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ قرض لینا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے نیت صاف رکھنی چاہیے کہ ہمیں دے دینا ہے، اللہ اس کا راستہ نکال دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جنازے آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنازے آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا، کیوں؟ قرض ہے اس کے اوپر۔ صحابہ میں سے کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول آپ پڑھا دیجئے، میں اس کے قرض چکاتا ہوں۔ سمجھے کہ یہ معاملات کی تربیت کی ہے، ایسا نہیں کہ جس کے اوپر قرض ہے وہ کافر ہو گیا ہے، وہ بدعتی ہو گیا ہے، نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ دنیا کا معاملہ چند روزہ ہے، دنیا کی زندگی، دنیا کی تکلیف اچھی ہے، آخرت کی تکلیف سے
کہتے میں اس کی جماعت جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کیوں؟ قرض ہے۔ صحابہ کو کہتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دے دیتا ہوں۔ اللہ موت سے پہلے ان صحابہ کے قرضے چکوا دیتا تھا اور اس کے بعد اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ قرض کی ادائیگی کے معاملے میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا۔ مسند احمد میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے مسلمانوں، اگر آپ نے سنی ہے پہلے تو اچھی بات ہے، نہیں سنی ہے آپ سوچو ہم کس نبی کی امت ہیں اور انہوں نے معاملات کو کس طرح چکانے کو کہا ہے۔ کیوں کہ اصل آخرت کا معاملہ ہے۔ مسلمانوں، آخرت کے بازار جب لگیں گے نا، سب سے منحوس وہ آدمی ہوگا کہ جس کے گردن پر حقوق العباد ہو، جس کے پاس جو دنیا میں لوگوں کے روپے پیسے لے لیا ہو اور وہ اس کی نیکی کو لے کر کے بھاگ جائے گا جنت میں، اور یہ اس کی برائیاں لے کر جہنم میں۔ سب سے دنیا کا منحوس اور پاگل انسان وہی ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے کیسی تربیت کی آپ کو پتا ہے؟ آپ مسند احمد اٹھائیے، ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو حضرت الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی کا میرے اوپر 4 دینار قرضہ تھا، 4 دینار قرضہ تھا اور وہ مجھ سے مانگتا تھا، میرے پاس دینے کے لیے نہیں تھا۔ ایک دن وہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مجھے پکڑ کے لے گیا اور اس نے کہا کہ یا محمد، یہ آپ کا ساتھی ہے، یہ میرا قرضدار ہے اور یہ مجھے پیسے نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اعطی حقہ، کہ اس کے حق دو، اس کے قرضے چکا دو تم۔ اس صحابی نے قسم کھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبوت و رسالت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں جس سے میں اس کے قرضے چکاؤں۔ البتہ میں نے اس سے وعدہ کیا، میں انکار نہیں کرتا، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ جب آپ جنگوں میں بھیجیں گے، وہاں سے کوئی مال غنیمت حاصل ہوگا یا کوئی اور ذریعے سے اللہ تعالیٰ میرے پاس مال دے گا، میں اس کے قرضے دے دوں گا، میں انکار میں نہیں ہوں، میرا اس کے اوپر باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسی جملے کو ریپیٹ کیا، اعطی حقہ، وہ کچھ نہیں چلتا، اس کے حق دو تم جا کر۔ پھر اس صحابی رسول ابو حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جملے کو ریپیٹ کیا، اعطی حقہ، کچھ نہیں، اس کے حق دو۔ اور یہ بات اصول کے اندر مسلم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اگر کسی بات کو 3 مرتبہ ریپیٹ کر دے تو 4تھی مرتبہ ریپیٹ کرنے کا حق کسی بھی امتی کو نہیں تھا۔ یہ بات اصول کی کتابوں میں موجود، 3 بار ہو چکا، اب کیا کریں؟ اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ کیوں؟ آخری شدت تھی۔ 3 بار وہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، جس ذات نے آپ کو نبوت و رسالت دے کر بھیجا ہے، میرے پاس چکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ دیتے، اجی ٹھیک ہے، انکار تو نہیں کر رہا نا، جاؤ صبر کرو، جب ہوگا جب دیں گے۔ آج کا متقی بھی ہوتا نا مسلمانوں تو یہی کہتا، آج کا عالم بھی ہوتا نا وہ یہی کہتا، آج کا ولی بھی ہوتا تو یہی کہتا، اور بلکہ اس کی طرفداری میں اتر جاتا۔ مار پیٹ کی نوبت آ جاتی ہے، انکار تو تھوڑی نہ کر رہا ہے، وہ تو قسم کھا رہا ہے کہ دیں گے، اب تیرے کو کیا چاہیے، جان لے لیں گے کیا تو اس کی؟ یہ سب جملے ہمارے ہاں نکلنے لگتے ہیں، یہ فطری بات ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے اس نبی رحمت للعالمین کو جانتے تھے کہ اس دنیا کے اندر وقتی پریشانی، جس زندگی دنیا کو دنیا کا دھوکے کا سامان کا، یہ وقتی پریشانی بہتر ہے میرے کسی صحابی کے لیے کہ وہ دنیا سے جائے اور قرضدار رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، اس کے قرضے دو۔ آپ اس کے بعد جو منظر پیش آیا آپ سوچو دنیا والوں، بڑا عجیب ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے سر پہ ایک چھوٹے کپڑے کا امامہ بندھا ہوا تھا، جس کو آپ بہاری کی زبان میں گمچھا یا کہہ سکتے ہیں یا رومال کہہ سکتے ہیں، اس کا امامہ بندھا ہوا تھا، اور ایک چادر تھی جو بطور لنگی کے تہبند کے میری کمر میں بندھے ہوئے تھے۔
اس جسم کے اس حصے میں کوئی کپڑا میسر غربت کی وجہ سے نہیں تھا۔ اب ان کی عادت تھی کہ وہ امامہ ضرور باندھیں گے، عربوں کی عادت تھی، اور یہ یہودی پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ صحابی اس یہودی کو لے کر بازار میں گئے، اور یہ جو سر میں چھوٹا کپڑا بندھا ہوا تھا، جس کو آپ گمچھا سے تعبیر کر سکتے ہیں، جو عام طور پر یہاں تک آ سکتا ہے، اگر کمر میں باندھا جائے تو ہاف تک آ سکتا ہے، اس صحابی نے اپنے امامے کو کھولا سر سے، اور اس کے بعد وہ جو ان کے کمر میں جو چادر پڑی تھی تہبند کے طور پر، اس کو اتار دیا، اور اس امامے کے کپڑے کو انہوں نے کمر میں باندھ لیا۔ اب سوچو کیسا منظر رہا ہوگا بیچ راستے پر بازار میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، اور یہ منظر سوچے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک ہاف چادر کو یا گمچھے کو پہن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کھڑا ہے نا، اور اپنی چادر کو اپنی کمر سے نکال لیا اور کہا کہ اسی چادر کو 4 درہم میں تم مجھ سے خرید لو، اور اسی سے پھر تمہارا قرضہ چکا دوں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ تربیت ہے مسلمانوں، ہم کہاں کھو رہے ہیں؟ ادھر سے خاتون، بوڑھی خاتون صحابیاں آئیں، انہوں نے جب اس منظر کو دیکھا کہ یہودی کتا یہ نبی کے صحابی سے اس قدر چمٹا ہوا ہے، کہا ما لک یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا اليہودی، اے اللہ کے رسول کے صحابی، یہ یہودی کا یہ آپ سے کیوں چمٹا ہوا، اس کو کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ حضرت ابو حضرت نے اس بوڑھی ماں کو، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بات بتائی، تو وہ چادر، وہ کمینہ یہودی، انہوں نے لے لی تھی وہ چادر کو، انہوں نے کھینچ لی چادر کلائی، اور انہوں نے ابو حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر ڈال دیا کہ آپ اپنی چادر اپنے کمر میں پہنی، اور اپنے پاس سے 4 دینار نکال کے یہودی کے منہ پر مار دے گا، پکڑ اپنے پیسے بھاگ یہاں سے۔ آپ سوچیں کہ حقوق العباد کے معاملے کو کتنی سختی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمٹا۔ ہم ان کی امت ہے، اور ہماری یہ عادت کہ ہمارے بارے میں یہ مشہور ہو کہ مسلمان پیسے لے کر نہیں دیتا ہے، ہمارے بارے میں یہ مشہور ہو کہ مسلمان معاملات کا کمزور ہوتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے مسلمانوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، گندی باتیں ہیں، اور ان باتوں کو میں اپنے مہربانوں سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ ان باتوں کو منبر و محراب پر لانی چاہیے، صرف مسائل بیان نہیں ہونی چاہیے، آخرت کی باتیں بھی بیان ہونی چاہیے، امت کی تربیت اس انداز سے ہونی چاہیے جو تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دنیا کے معاملے میں دی۔ میں آپ کو ایک اور بات سنا کر آپ سے رخصتی چاہوں گا۔ آپ سوچیں مسلمانوں، یہ دنیا کیا ہے؟ آپ مایوس اس دنیا میں ہو جاتے ہیں؟ جتنا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہوگا وہ آپ کو مل کر کے رہے گا، اس سے پہلے آپ مر نہیں سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، اعلموا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، اے لوگوں سنو، تم میں سے کسی کو موت آ نہیں سکتی جب تک کہ تم اپنے مقدر کی لکھی ہوئی روزی کو کھا نہیں لو گے۔ لہذا تم میں سے کسی کی روزی اگر پینڈنگ میں پڑ جائے، بازار جاتے ہو کسٹمر نہیں ملتا، بازار جاتے ہو نوکری نہیں ملتی، فَإِنْ أَبْطَأَ رِزْقُ أَحَدِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، تم بازار جاتے ہو رزق نہیں مل رہا ہے تب بھی مایوس مت ہونا ہے، اس حالت میں بھی حرام کی طرف نہیں جانا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اور اچھی طرح کمائی کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے، اس لیے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی کو موت نہیں آ سکتی مگر جو لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو کھا کر کے وہ مرے گا۔ اور ہاتھ کنگن کو عارضی کہتے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ اور دنیا کا نشہ نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے میں آپ کو ایک عالم کی داستان سناتا ہوں۔ آج زمانہ اور مزاج دونوں کتنا بدلا سا نظر آتا ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے
اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کا نام ہے سالم، مدینے کے بہت بڑے عالموں میں سے ایک عالم، بہت بڑے عالموں میں سے ایک عالم ہے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا ترجمہ اٹھائیے اور دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ اب دنیا سے مایوس ہو تو جس دنیا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا پاخانہ کہا، مچھر کے پرچ سے بھی زیادہ حقیر کہا، اس کے طلب کے لیے انسان مایوس و پریشان ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت سالم کا ترجمہ اٹھاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ مسجد نبی میں مدینے میں اس وقت اپنے ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، وہ حج کے لیے آئے تھے۔ تو سلیمان بن عبد الملک بنو امیہ کے خلفاء میں سے ایک، انہوں نے مدینے کے اس عالم کو دیکھا کہ حرم میں بیٹھ کر وہ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں مدینے سے، اور اللہ رب العالمین سے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رو کر دعائیں کرتے ہیں۔